چلو تسی کہہ دو کر, لیکن پنجاب کے آپ کے ایم این ایز کے ایک گریونس یہ ہے کہ سارے عہدے پٹھانوں کی سائڈ پر چلے گئے. یو مینٹ کے پی کے میں پٹھان ہی ہوتے ہیں, پنجابی تو ہو نہیں سکتا, سندھی بھی نہیں ہو سکتا, بلوچ بھی نہیں ہو سکتا, وہاں پہ ہند کو اسپیکنگ بھی ہے وہاں پہ, اور لیکن آپ ان کو پشتون کے پی کے کہتے ہیں نا, کے پی کے کہتے ہیں, زیادہ مناسب لفظ ہے کے پی کے. یہ بات درست ہے کہ گوہر صاحب آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں جگہ پر, اور اب یہ پبلک اکاؤنٹس میں یہ بحث چل رہی ہے آپ کی پارٹی کی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مسائل کا شکار ہو کے ہمارا مینڈیٹ بھی میجورٹی پنجاب میں اسٹیل کیا گیا ہے, اسٹولن مینڈیٹ بھی پنجاب کا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجابی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی ہمارے, وہ کسی عہدے کی خاطر نہیں ہے. جتنی مصیبت برداشت کر کے وہ خان صاحب کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. پنجابیز آر ان پی ٹی آئی فار عمران خان اینڈ ول اسٹے ود عمران خان نو میٹر واٹ. سر وزارتاں سارے نو چاہیے ہوندے, وہ سر وزارتاں حکومت چسکے ہوندے نے, ایتھے تے تسی جدوں اپوزیشن کمیٹی کی بھی سر گاڑی ملتی ہے, سٹاف ملتا ہے, کیا کر رہے ہیں سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو گاڑی اور سٹاف لڑ رہے ہو, نہیں میں آپ کو, اگر اس کا فائدہ کوئی نہیں تو لڑ کیوں رہے ہیں؟ گاڑی اور سٹاف تو کسی تھکے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی والے کو بھی مل جاتا ہے, دے آل ہیو اٹ. تو اس سے تو وہ تو میٹر نہیں کرتا, وہ تو کوئی تھکے سے تھکا گندے سے گندا ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا, اس کا بھی جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہوگا اس کے پاس بھی گاڑی اور سٹاف ہوگا. ٹھیک بتائیں, آج امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی, وہ کیا ہوا سازش سب سوزش کا, ختم ہو گئی؟ دیکھیں میری اپوزیشن لیڈر سے میں ابھی, ہم کیونکہ کے پی میں ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی, ہم وہاں سے نکلے ہیں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ. سنا بڑی دبنگ تقریر, بڑی خطرناک تقریر کی ہے گنڈاپور صاحب, کیونکہ گنڈاپور صاحب ہیں دبنگ آدمی, اینڈ مارنا تو مار دو, یہ کہا انہوں نے آج بس. اب انہوں نے کہا نہیں, وہ ہی واز ایکسپلیننگ کاشف بھائی کہ جو حربے تھے وہ اس فسطائی حکومت نے اور جو اس میں انوالو ہیں سب نے ہم پہ آزما لیے, اب آخری حربہ تو ہے مار دینا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں, ہم تیار ہیں. That's what he said. And I think he always speaks his heart out. تو جذباتی تقریر کیوں نہیں, غصے والی تقریر, he always does سخت تقریر. دیکھیں کے پی کا لیڈر ہو اور خان صاحب کا وہ کپتان ہو کے پی میں, تو جذباتی نہ ہو تو پھر تو نہیں نہ چلتا کام. پچھلا بھی تھا, پچھلے لگ رہا محمود خان, ضروری نہیں ہے سر. نہیں وہ پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, نون لیگ میں رانا صاحب جیسے شریف آدمی بھی تو ہے, ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ رانا صاحب ایک پوری پارٹی چنانو تسی شریف آدمی لگے چلے گئے, بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جی شریف. اچھا نا دسو ذرا مجھے شہباز شریف مجھے بارہ ان سے اختلاف ہے, مگر یہ میرے بھائی ہیں, کہہ سکتے ہیں. نہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں سر, آپ کی پارٹی بھی اٹھائیں گے, اچھے برے لوگ ہوں گے, ان کی بھی اٹھائیں گے, لیکن آپ کو آج لوگوں کے انرجی لیولز میں فرق ہوتا ہے. سم بڑی ان کا انرجی لیول کچھ ہوتا ہے, کچھ شائع ہوتے ہیں, کچھ بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں, دیٹ مکس یہی خوبصورتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, اور وہ اس میں ہوتا ہے. پنجابی اسٹینڈ ود پی ٹی آئی فار عمران خان اینڈ نتھنگ ایلس. چلے 2 اکثریت گئی آپ کی اسمبلی. دیکھیں یہ تو ابھی پتا چلے گا کہ کس طرح پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلتی ہیں. بہرحال دیکھیں اس کو معذرت ہے ایک بات, سوری آپ ویسے نانو عام طور پہ فیصلہ تھا پہلے پتا چل جاتا جی ایرانی پارٹی میں. نہیں, میرے خیال سے ان کو عادت تھی کہ ان کو پتا چل جاتا تھا پہلے, تو یہ ازیوم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں بھی پتا چل جائے, لیکن ایسے نہیں ہے. ہماری عادت 3 سال کی ہوگی, انہوں نے تو 35 سال اقتدار انجوائے کیا. بات یہ جو دیکھیں یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا اور پھر اس کو پشاور ہائی کورٹ نے اپ ہیلڈ کیا, اور دیکھیں وہاں بھی جو ایک ڈسینٹنگ نوٹ تھا اس کا بھی یہی موقف تھا کہ ان کو یہ سیٹیں نہیں ملتی کیونکہ انہوں نے جو غلطیاں کی وہ اس کے اندر سیٹوں کی گنجائش تھی ہے. بہرحال دیکھیں بات یہ مسئلہ یہ سر, آئین ایک چیز تو بڑے واضح کہتا ہے, آپ کو نہیں مل سکتی. یہ دیکھیں یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو ملے, آئین یہ نہیں کہتا, آئین یہ نہیں کہتا کہ ہمیں نہیں ملے گا. نہیں دیکھیں ہمیں یہ نہیں ملے, دیکھیں پروپورشن کے حساب سے, وہ پروپورشن کے حساب سے بڑے کلیئرلی اسٹیٹ. لیکن دیکھیں لیکن انپریسیڈنٹڈ یہ کام ہوا, اس وجہ سے یہ فیصلہ کرنا کہ سیٹیں کدھر جائیں گی. تو اس کا دیکھیں اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے کی تشریح, اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اپ ہیلڈ کیا. اب بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں یہی ڈبیٹ ہو رہی ہے, آج بھی یہی بحث ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ جب آپ نے پروسیجرل وائلیشنز کی اور آپ نے نہیں اپنی لسٹیں جمع کرائیں, تو جن جماعتوں نے لسٹیں جمع کرائیں, ایک تو طریقہ یہ کہ آپ ان کو خالی چھوڑ دیں, اور خالی چھوڑ کے آپ اسمبلی کو جو ہے وہ بیسکلی آپ آدھی آپ نے یا پرسنٹیج آف اسمبلی آپ نے ویکنٹ رکھی ہے. دوسرا حل یہ تھا کہ کم از کم جن جماعتوں نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے آپ اس کو ایکولی جو ہے وہ, لیکن آئین تو آپ کو پابند کر دیتا, آپ نہیں کر سکتے. چلیے اصل رول آئی ہے, دس از ٹو انٹرپریٹیشن اینڈ لیٹس سی کہ سپریم کورٹ کیا یہ بتائیں کہ یہ جو سیٹیں کسی پارٹی کو دی جاتی ہیں
یہ اس پارٹی کے ووٹوں کی اسٹرینتھ کے اوپر دی جاتی ہیں، سیٹوں کی اسٹرینتھ. سیٹوں کی اسٹرینتھ کے اوپر، اور اس کے پیچھے. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہماری اسٹرینتھ پہ کوئی ڈسپیوٹ ہے یا ہماری ریکگنیشن پہ کوئی ڈسپیوٹ ہے، وہ ان کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جن لوگوں نے، میں آپ کو یہ ایک اور چیز ایڈ کر لوں، جن لوگوں نے، میں آئین نے کہا ہے نا کہ پرپورشنیٹ ہونی چاہیے، پرپورشنیٹ. تو دیکھیں جن لوگوں نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی، دیکھیں members of the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party. یہ تو باہر لگ گئی، یہ باہر لگ گئی ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کرائسس ضرور ہے کہ آپ نے کیونکہ لسٹیں نہیں دی ہوئی آف پولیٹیکل پارٹیز ایکول پروپورشنیٹ جو ہونی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہونی ہے. تو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی نے جمع ہی نہیں کرائی تو پھر باقی جو ہیں ان کے اندر ایکولی پروپورشنیٹ ڈسٹریبیوشن ہی ہوئی ہے.